مدینے کی یارو کیا بات مدینے کی کیا مدینے کی صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ حسنین کنارہ 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 زہرا کے رابع حسنین کنارہ زہرا کے رابع حسنین کنارہ چنڈا
بڑھتا ہے رم سے اہل شاعری کے آفو اشعاری کے سماعت فرمائیے. آسمان میں دیکھا چل ذرا بنانا چل
بناؤ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو لائیو میں پکا صحیح سے ہلانا مت کیا کر رہے ہو تم کھاؤ ہاں دکھانا پکڑو ہاتھ جاؤ بس ایسے پکڑ لو پکڑو سیدھا اللہم صلی علی محمد سامنے کی بناؤ محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب محفل کا آغاز آگے بڑھاتے ہیں. ان اشعار کے ساتھ اپنے اگلے ثنا خواں کو دعوت نعت دوں گا کہ کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی اعمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا حشر میں اعمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا حشر میں یا رب تیرے نبی کی نعت سے فرصت نہیں ملی. میں ملتمس ہوں جناب محمد رفیع بھائی سے کہ وہ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں اور ہماری سماعتوں کو منور فرمائیں. حاضرین مجلس کو السلام علیکم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح سرکار ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے غلام ہو جائے. میں دیکھ لوں ایک بار
شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیاں تجھ سے بھر لوں میں اپنا سائے جان تجلیاں تجھ سے بھر لوں میں اپنا سائے جان کبھی تو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی تو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمت کے فاصلے یہ دو گام ہو جائے سمت کے فاصلے یہ دو گام ہو جائے مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے سبھی میں خط خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے حاضر غلام ہو جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار یہ نام تمہارا ہے سب ناموں میں پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہوا ہر سو اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا جب رب قدیر تمہاری کرے خود ہی مت حسرائی
کے لبوں پہ پھر تو تعریف تمہاری آئی، بس شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا، میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا، کروں بد بد اسرارا آنکھوں سے نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میرا تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ نام تمہارا، ہر ایک عطا پر ہم نے دیکھا ہے تمہیں تو در پاک پہ آیا جب بھی ایسا ہی کوئی ساحل، اے رحمت عالم تم نے اسے کر لیا ہے گوارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، لہروں نے میری کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ تھے رفیع بھائی جو اپنی خوبصورت آواز سے ہماری سماعتوں کو منور فرما رہے تھے۔ السلام علیکم۔ شور ہو رہا پیچھے کر کے چلا۔ یہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے، یہ جان ان کی حرمت پر لٹانے کے لیے ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہے میرے آقا کا وسیلہ جو بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے میں ملتمس ہوں اپنے اگلے سناخہ جناب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں، ہماری سماعتوں کو منور فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, بس یہی میری زندگانی ہے. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی جناب احمد قادری صاحب کا کہ جنہوں نے آج اتنی پیاری محفل سجائی اور پھر مجھ ناچس کو بھی حکم دیا اور ان کے حکم پر میرا آنا ہوا. اللہ کے سب کا آنا, بیٹھنا, سننا سنانا اپنے کریم پاک بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. تمام احباب جو اس طرف اگر یہ آگے آ جائیں تو اچھا ماحول بن جائے گا. اگر سامنے آ جائیں تو آئیے. سب سے پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں. اور درود پاک کے پڑھنے کے جذبے کے لیے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں. کتاب کا نام سعادت الدارین. اس میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ سوئے تو ان کی نیند انگڑائیاں لیتے ہوئے جا گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. سرکار کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ حضور سے کچھ مانگ لیا جائے. اور سوچا کہ کیا مانگے, گھر مانگے, دولت مانگے, جائیداد مانگے. کہا کہ ایسا کچھ مانگے جو مرنے کے بعد کام آئے. انہوں نے فرمایا سرکار میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شفاعت فرما دیں. حضور نے جواب ارشاد فرمایا کہ اکثری من الصلاۃ علی, یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو, میں تمہاری شفاعت کر دوں گا. تو درود پاک مل کے پڑھیں گے, ہر بندہ پڑھے, اور یار اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس کو درود پاک منہ زبانی یاد ہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حسرت دید میں ہر آنکھوں کو نم دیکھا گئے. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا گئے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. ان کی نسبت میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. اس پہ کرم دیکھا ہے, اس کو پڑھتے سنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ نے جتنے نبی بنائے کہا کہ نبی تو شائن سبھی ہے اعلیٰ حیرت قسم کے عظیم عبادہ مگر جو آخر میں آمنا کا وہ لال آیا کمال آیا حضور کی شان بہت بلند ہے اور جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی آپ سب نے کہنا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے اس باتوں کو شک تو نہیں ہے فخر ہے ہمیں اس بات پہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جنجتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جنجتا نہیں کوئی اب میری میرے سر سارے سارے بندے بندے جائیں گے بڑا کھانا ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گے سانی محمد سانی تمہاری جیب گے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سر سوچا کہ زمین کی شان زیادہ ہے یا آسمان کی شان زیادہ ہے پھر کسی عاشق رسول نے لکھا ایسا سے زمین کو ایسا سے زمین کو اپنا گنبے تو گنبدے حسنا نہیں کوئی اپنا گنبے تو گنبدے حسنا نہیں کوئی میرے سر نہیں کوئی جیسے سبحان اللہ وہ جو سارے چاند کو توڑ دے وہ جو سارے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا
ان کے لیے یہ ہمارا اعلان ہے. جس طرح حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, اگر تم کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے تو تم بھی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. حضور نے سورج کو واپس پلٹا دیا. اگر تم کہتے ہو حضور ہماری طرح ہے تو سورج کو واپس پلٹاؤ. حضور نے تو کنکری سے کلمہ پڑھا دیتا. اگر تم کہتے حضور ہماری طرح ہے تو سب کلمہ پڑھا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ سب جو کرم ہے حضور کا اور حضور نے کو جو ملا سب رب نے دیا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ انہیں اختیار دیا گیا. کیا کہنا ہے؟ انہیں اختیار. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو خراب کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے. پھر اس کام کو خراب کر کے پھر اچھا کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. وہ جو چاند توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاند توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے وہ بھی اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. جو علی کی عصر کا ساز وہ بات ادا جو علی عصر وہ بات ادا چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. انہیں اختیار دیا گیا. جو چاہے چاند کو توڑ دے. سبحان اللہ جنگ میں صحابی رسول کی ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی. تو وہ حضور کی بارگاہ میں غالباً جنگ میں ایک عام موقع پر حضور کی بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. حضور نے اس میں اپنا لعاب ادھن لگا کے جوڑ دیا تو وہ پھر سے روشن ہو گئی. لکھتے ہیں لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی. لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی. لعاب پاک سے جوڑ دے لعاب پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. انہیں اختیار دیا گیا. لعاب پاک سے جوڑ دے. نار کہتے ہیں جہنم, خلد کہتے ہیں جنت کو. اب دیکھیے بڑا پیارا جملہ. نار کہتے ہیں دوزخ کو, خلد کہتے ہیں جنت کو. جب ہمیں گناہگار امتی جب فرشتے کہیں گے کہ میں اس کو جہنم کی طرف لے جاؤں تو کیا ہوگا؟ رخ نار ان کے غلام کو دیے جاتا ہے ملائکہ. رخ نار ان کے غلام کو دیے جاتا ہے ملائکہ. وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے
पंडित पाक के शान में मत कबत की शान रोज पाक की फिर हमारे सना खान शुरू में निकलना मसादे में आपने कहना कि पंजतन हमारे हैं, क्या कहना है? पंजतन हमारे फखर है ना, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे जोर से वर्ष अंत पंजतन हमारे हैं। पांच नाम लेते हैं, पांच नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं, पांच नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं, उन पे जीते भरते हैं, उन पे जीते भरते हैं, पंजतन हमारे हैं। नील जान चाचा तो मुस्तफा ने चादर दे, नील जान चाचा तो मुस्तफा ने चादर दे, ऐसे अल्लाह 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 ऐसे पंजतन हमारे हैं, ऐसे पंजतन हमारे बाग मोहम्मद का से नवासे गए, फूल से नवासे गए, पंजतन हमारे हैं, फूल से नवासे गए, पंजतन हमारे इमाम हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर इनके पास कोई मरीज आता ना तो वो तावीज़ पे क्या लिखते हैं? ये पंजतन पाक के नाम लिखते हैं, नबी करीम का नाम, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम, हज़रत मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम ये लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि जब मरीज आता है तो पाँच नाच 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 पाँच नाम लिखते गए, पंजतन हमारे हैं, पाँच नाम लिखते गए, पंजतन हमारे हैं। चौबीसों का नौकर थे, हर जगह सारे सारे अल्लाह सारे सारे पहुँचे गए, पंजतन हमारे हैं, सारे सारे उस ज़माने में अगर देखी उस शान क़ादिरी देखी, नबूवत की गुलसिता में विलायत की कली देखी, हकीकत खुल गई तब सरज़मी बगदाद की देखी, तजल्ली की तजल्ली रोशनी की रोशनी देखी, नयारे उसका देखा मदीने
کہ کہیں دور میل غوث پاک اپنے ممبر انور پر دل افروز ہے واز فرما رہے ہیں اور غوث پاک ایک دم جلال میں آ گئے. غوث پاک نے اپنا ہاتھ پھیرا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے استھی مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ یا سیدی کیا مسئلہ ہے؟ باقی وہ جو قافلے والے ہیں ان سے پوچھنا. پھر کچھ دنوں بعد وہ قافلے والے آئے ان سے پوچھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جب آ رہے تھے سمندر میں تو طوفان آ گیا تھا, ہماری کشتی ڈوبنے کو دے. ہم نے کہا کہ یا غوث المدد. پھر ایک ہاتھ آیا انہیں اٹھا کے سائڈ میں کر دیا. تو غوث پاک وہاں بیٹھ کے سمندر والے کی خبر جانتے ہیں, ہماری بھی خبر جانتے ہیں. ہم جو بندہ جتنا پریشان ہے اپنے پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کہنا ہے کہ المدد. کیا کہنا ہے؟ اور سیدھے ہاتھ کا جان لگانا ہے. یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث یا المدد یا غوث یا المدد یا غوث یا المدد یا غوث یا المدد. بغداد نے جس پر رمزی ایک نظر ڈالی بنا کام اس کا ہو گئی. سب خالی میرے غوث نے بنا شان گیا سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا شہنشاہ سے بھی سن کر سلامت آپ کی دے گی زمانے دون میرے غوث کی دریا دل دے گی دیانے غوث کا دیکھا مدینے کی گلی دے گی. بندہ حبیب جمیل قادری فرماتے ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد کچھ ایسا کام کرنا. اور الحمدللہ میں نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک کام کیا تھا. اللہ کرے اگر آپ میں سے کوئی حکم نہیں مر گیا تو یہ کام کر دیے گا, ہمارا کچھ بھی احسان ہوگا. لکھتے ہیں وہ عزیزوں کر سکو تیار جب میرے جنازے کو جب میں مر جاؤں غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد عزیزوں کر سکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن میں نام والا غوث اعظم کا. تو لکھ دینا کفن میں نام والا غوث اعظم کا. تو لکھ دینا کفن میں نام والا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب غوث پاک کا مرید اس کے بعد جنت میں جائے گا فرشتے پوچھیں گے میں من رہوں گا من بھی رہوں گا. تو کہتے ہیں فرشتوں پوچھتے کیوں کہ میں کس کا بندہ ہوں. فرشتوں پوچھتے کیوں کہ میں کس کا بندہ ہوں. طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. عالم برزخ کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. تمام لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو غوث پاک دیوانہ کہتا ہے صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھے گا. صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھے گا کہ بدلاؤ کدھر گئے آستانہ غوث اعظم کا. کہ بدلاؤ کدھر گئے آستانہ غوث اعظم کا. کہ بدلاؤ کدھر گئے آستانہ غوث اعظم کا. پرواہ ہوگی گناہگار شخص الگ ہوں گے, نیکار شخص الگ ہوں گے. اور جب مجھ سے گناہگار کو فرشتے لے کے جائیں گے جہنم کی طرف, جنت سے روکیں گے. میں ہم کہیں گے او فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے. مانا کہ گناہگار ہو, سیاہ کار ہو, خطا کار ہو. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے
کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا جنت میں جائیں گے اس کے بعد اس جنت میں مگر میں بیٹھے ہوئے ہیں خطیب اسلام فرما دے گا سب سے بڑی جو دولت مسلمان کو جو ملے گی جنت میں وہ اللہ پاک کی زیارت کرے گا اللہ پاک کو دیکھے گا مگر قادری کے لیے ڈبل فائدہ گیٹ 1 بائی 1 فری آپ کہتے ہیں کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں گئے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہاں گئے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا بڑا چھوڑو بھی چلتا ہے تو گھر میں چلتا ہے اس نے کہا بڑے گھر میں چل دو کیا کوئی پارٹی ہو کیا اس نے کہا نہیں ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا جمیل قادری سردار سے قربان مرشد پر کیونکہ میرے مرشد کے سردار میرے مرشد کے سردار میرے مرشد کے سرکار 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 میرے مرشد کے تار جمیل قادری سجاد سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا حاضری مکمل آپ سب نے غوث پاک کی محبت میں سیدھے ہاتھ تک اٹھا کے نائے المدد یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد بغدادی دولا المدد بغدادی دولا المدد یا عبد القادر المدد یا شاہ دلا المدد میرے میرے میرا المدد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب غلام مصطفیٰ بھائی جو اپنی خوبصورت آواز سے ہماری سماعتوں کو منور فرما رہے تھے اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں دوران محفل ہماری مسجد کے امام صاحب تشریف لائے دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری بیت المعمور مسجد کے امام صاحب میرے برابر میں تشریف فرمائیں اور اب اگلے ثنا خان کو دعوت نعت دوں گا کہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی ہے تمنا تو درود پڑھو کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد اور اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے درود ان پر بھیجو سلام ان پر بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے میں ملتمس ہوں جناب سید راشد قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں ہماری سماعتوں کو منور فرمائیں سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس بچے نے احمد نے اس گھر میں محفل سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں رزق میں مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے کاشف بھائی جو ماشاءاللہ سے اس ٹیم کو لے کر چلتے ہیں محفل کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں مصطفیٰ خود ان کا درود پاک سنتا ہوں، اور جس کا اس بات پر یقین ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک سنتے ہیں تو وہ میرے ساتھ محبت سے اور بلند آواز میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر سے بارا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر سے بارا کرتے ہیں، جنت کی جنت دینے دیے، جنت کی جنت دینے دیے، روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی جنت دینے دیے، روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب تیرے دعا محبوب خدا، جب تیرے دعا محبوب خدا، ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب تیرے دعا محبوب خدا، ہاتھوں کو اٹھایا کرتے